پھر اسی طریقے سے میں نے عرض کیا ہے نا کہ سائنس پڑھنا، سائنس میں آگے جانا. کچھ سال پہلے ایک ویڈیو بہت عام ہوئی، بہت پھیلی، کہ ایک مدرسے میں جو ہے وہ بچے ہیں، ان کو روبوٹکس پڑھائی جا رہی ہے، وہ روبوٹس بنا رہے ہیں. تو ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر یونیورسٹی میں بھی مطلب گروپس میں آ رہی ہے، ٹیچرز کی طرف سے بھی آ رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے مدرسہ، اور ایسے عالم ہمیں چاہیے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں آپ اصل میں اور اس میں مذہبی لوگ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. کچھ عرصے پہلے انعام کوئی جیت لیا تو اب اس کی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، جیت لیا، ہو گیا، خوشی ہمیں بھی ہوتی ہے. لیکن کبھی غور کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی گہری مرغوبیت ہے. یعنی اب مطلب یہ ہے کہ اس سے لگتا ہے نا کہ وہ علم جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پر قال اللہ و قال الرسول، اس میں کوئی شرف نہیں ہے. اصل علم تو یہ ہے نا، یعنی یہ چیزیں سکھائی جائیں. اور کبھی آپ غور کریں روبوٹکس وغیرہ کا علم کیا ہے، یعنی کسی بڑے پلین پہ کبھی غور کریں نا، تو یہ جو جس طرف یہ روبوٹکس کا علم جا رہا ہے، یہ تو پوسٹ ہیومنزم ہے، اور یہ تو ٹرانس ہیومنزم ہے، اور یہ تو اینٹی ہیومنزم ہے. یعنی یہ جو اے آئی وغیرہ کا سارا پروجیکٹ ہے، یہ ڈی ہیومنائزنگ ہے، انسان کو ختم کر دے گا. اب کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ڈسپلن یا ہر ٹیکنالوجی جو وہاں سے آئے کٹنگ ایج، اہل مذہب کو بھی اس میں ماہر ہونا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کے پیچھے اقدار کیا ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ میں ویسے مثال دے رہا ہوں، ہمارے ہاں تو پرنٹنگ پریس وغیرہ کو لانے میں جو دیر لگی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے جو پرانے جو بادشاہ تھے اور مولوی تھے وہ کوئی نئی چیزوں کے خلاف تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. پرنٹنگ پریس کے دیر سے آنے میں کی سبب جو تھی وہ ہیومن ریزن تھی، کہ لاکھوں لوگ ہیں جو اس پیشے سے وابستہ ہیں، وہ نساخ ہیں، وہ کتاب ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یعنی وہاں ایک ٹیکنالوجی کو لانے میں دیر کر رہے ہیں انسانوں کا سوچ کے کہ بھئی ان انسانوں کا کیا بنے گا. اور اب آپ ایک ایسی ٹیکنالوجی کے مقابلے جیتنے پر فخر کر رہے ہیں جو اصلاً جو ہے انسان کو انڈو کر دے گی. یعنی اب اس پر بہت سی باتیں ہو رہی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال کرنا نا کہ دنیا میں جو بھی علم ہے اور علم جس طرف بھی جا رہا ہے وہ خیر ہے، بالکل نہیں. یعنی علم کی جس کو خاص طور پہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے نا، سی ایس لوئس نے یہ بات کہی تھی، ماڈرن ٹیکنالوجی تو بنیادی طور پر اس کی اگر مشابہت کوئی ہے تو وہ روایتی حکمت اور فلسفے سے نہیں ہے، وہ میجک سے ہے. میجک سے، یعنی ایجاد وجود کرنا، چیزوں کی وہ میٹامورفسس کر دینا، اور اس کے اندر دجل کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کمپلیکس کی نشانی ہے. پھر میں ویسے اور مثالیں دیتا ہوں. پچھلے دنوں قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا. اب ہم جو مذہبی لوگ ہیں نا، مولوی لوگ ہیں، میں مذاق میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہم مولوی لوگوں کو ماموں بنانا دنیا کا آسان ترین کام. یعنی آپ نے ایک ایسا ایونٹ کروایا جو ہر لحاظ سے دین کی کسی قدر کو سپورٹ نہیں کرتا، اور دین تو چھوڑے وہ ڈی ہیومنائزنگ ہے. جو اس کے بارے میں اماؤنٹس آ رہی ہیں نا، ہو سکتا ہے اس میں مبالغہ ہو، یعنی باقاعدہ اوتھینٹک جگہوں پہ یہ فگر آیا ہے کہ تقریباً کوئی 227 ارب ڈالر خرچ ہوا ہے اس پہ. چلے نہیں ہوگا، 100 ارب ڈالر خرچ ہوا ہوگا. ہمارا ملک 1 ارب ڈالر کے لیے ذلیل ہو رہا ہے نا. مطلب جو حرکتیں آپ جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں، کیا قسط ملنی ہے؟ 3 ارب ڈالر ملنی ہے. 1 ارب ڈالر ابھی ملا ہے جس کے لیے ذلیل ہو گئے، آپ مر گئے. اور آپ کا ایک مسلمان ملک ہے، 100 150 200 ارب ڈالر کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے. انہوں نے جو عمارتیں بنائی ہیں وہ 1000 سال تک بھی آباد نہیں ہو سکتی، وہ ڈائنوسور کی طرح کھڑی رہیں گی، وہ کیونکہ وہ ایک ایونٹ کے لیے بنائی ہے. انہوں نے وہ اسٹیڈیم بنائے ہیں جو ایئر کنڈیشنڈ ہے، جو یورپ میں بھی نہیں ہے. اس کا کوئی جواز ہے؟ یعنی آپ کے بازو میں، یعنی افریقہ میں اور لوگوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کون سا اخلاقی جواز ہے؟ کون سا شریعت؟ اچھا پھر وہ جو سب پورا کلچر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ فٹ بال وغیرہ دین ہے ان کا. اس کے کھلاڑی وہ ان کو پوجتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کبھی؟ یعنی ان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں، دل پھٹ جاتا ہے ان کا، مر جاتے ہیں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. یہ دین ہے پورا فٹ بال، یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے. یعنی آپ یہ کر لیں. اچھا اور پھر رائے جی بات ہے کہ کیا ہوا جی، آغاز کر لیا جی تلاوت سے، وہ ایک معذور بچہ آ گیا، وہ اس پہ لوگوں کے آنسو نکل رہے، کمال ہو گیا. اس تلاوت کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟
اور آپ نے کہا کہ فلاں مبلغ صاحب آ گئے ہیں اور وہ آ کر جناب واز کریں گے اور پتہ نہیں 250-300 بندہ مسلمان ہو گیا. وہاں روز کارنیش پہ کنسرٹ ہوتا تھا، دنیا بھر کے گلوکار اور اداکار اور رقاص آ کر وہاں رقص کرتے رہے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم پہ روب ہے کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، یہ ایک مسلم ملک کا ماڈل یہ ہوتا ہے. اچھا کیا کیا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر لیا کہ جی انہوں نے کہا کہ وہ رینبو والے جو ہے نا وہ والے بینر نہیں آئیں گے، وہ جو LGBTQ والے نا، وہ کمال ہو گیا کمال. وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کیوں ایسا کیا تھا. وہ یوکرین وار وغیرہ کا کرائسس چل رہا تھا اور وہ بہت زیر باز تھے، پریشر میں تھے، دبے ہوئے تھے، اور قطر وغیرہ اور باقی جگہوں سے ان کو گیس ویس چاہیے تھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بھی منوا لیتے وہ انگوٹھا رکھ کے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کمپلیکس ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اور ہم بس جی مطلب ہر چیز کو اسلامیہ سکتے ہیں ہم. اسی اور گورا کمپلیکس کی بات کیا ہے کہ ہر چیز کو ہم اسلامیہ لیں گے. ہمارے یہاں بنیادی طور پہ اسلامک کنسرٹس ہوتے ہیں، کنسرٹس کو اسلامیہ، اسلامک اسٹینڈ اپ کامیڈی ہوتی ہے، اسلامک ریپ میں نے خود دیکھی ہے ایک بڑے انڈیا کے ٹی وی چینل پر. یہ صاحبزادے صاحب جو ہیں الٹی ٹوپی لگا کے اور خاص طریقے سے حرکت کر رہے ہیں، اور مسئلہ کیا ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ اسلامی ہے. یعنی ہمارے مذہبی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ جو مسئلہ صرف کانٹینٹ کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس سٹرکچر کا ہے، مسئلہ اس میڈیم کا ہے. دا میڈیم از دا میسج. میں کمپلیکسز کی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، تلخ باتیں ہیں لیکن بات اور سن لیں. یعنی آپ کے ہاں کون بنے گا کروڑ پتی؟ ویسٹ سے آیا، انڈیا میں آیا، آپ نے الف لام میم کے نام سے پروگرام بنایا، اسی طرح کی کرسیاں رکھی، بیٹھے، اور مطلب کلیپنگ کی جگہ سبحان اللہ، پیسے ملیں گے، پورا پیرا فرنیلیا وہی ہے. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا بس کانٹینٹ اسلامی کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے ہاں اب اسلامی چینلز پر جیسے جو کمرشل چینلز پر ہوتے ہیں نا عید بقرعید کے پروگرام، اس میں لوگ اداکار بیٹھے ہوتے ہیں، ہنس بول رہے ہوتے ہیں، ٹی اور بڑی لائٹ گفتگو جوکس ہو رہے ہیں. اب مذہبی ٹی وی چینلز پر علماء بیٹھ کے، نعت خواں بیٹھ کے ویسے ہی ہنسی مسخر کے کر رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، کیا ہر کانٹینٹ آپ نے ضرور اس میں لے کر آنا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں وہاں پر گانوں کے مقابلے ہوئے، وہاں پہ ناچ کے مقابلے ہوئے، آپ نے بالکل اسی ماڈل پہ آپ دیکھیں جیسے وہ جج بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، تو اسی طرح مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، نعت کے کمپٹیشن ہوگا. اچھا جس طرح کیمرے وہاں پہ آتے تھے نا کہ جب وہ کبھی کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ عجیب عجیب رنگ آتے، لائٹیں آتی ہیں اس کے اوپر. یعنی وہ جج صاحب جو ہے نا کسی ناچنے والے یا کسی گانے والے کو کہتے ہیں، بالکل یہی حرکتیں وہاں پہ کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں تلاوت کے کمپٹیشن، نعت کے کمپٹیشن، بالکل اسی ماڈل پر. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت گہری ذہنی غلامی ہے. اور یہ سمجھنا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ہم نے بس فارم لی ہے نا، کانٹینٹ تو ہمارا اسلامی ہے. نہیں، یہ ہر فارم آپ نہیں لے سکتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے وہ کچھ ہنگامے شروع ہوئے، باقاعدہ ہنگامے کرنے شروع ہو گئے نا، ہنگامے ہوں گے، احتجاج ہوگا. تو حضرت تھانوی نے کہا کہ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو بھی معروف طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہیں. حضرت تھانوی نے کہا یہ ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے، یہ اس سے میچ نہیں کرتا. تو بھائی ہر میڈیم ہر میسج کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. اب یہ جو تصور ہے نا کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے، اب معذرت کے ساتھ اب جو نیا فیڈ ہے نا تازہ ترین، وہ کیا ہے؟ وہ پوڈ کاسٹ ہے. اب پوڈ کاسٹ کی پوری ہسٹری ہے نا، کہاں سے چلیے کہاں تک آ گئی. اور اب مطلب ہر کام آپ نے ضرور کرنا ہے. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ مطلب افسوس ہوتا ہے آدمی کو اور دل دکھتا ہے نا کہ یعنی ایک کسی پرینکر کے سامنے اور کسی ناچنے والے اور کسی بدترین فحش مذاق کرنے والے آدمی کے سامنے آ کر کوئی اخلاق باختہ خاتون بھی بیٹھ جائے، کوئی بالکل ہی غلیظ ترین کامیڈین بھی بیٹھ جائے، اور اس کے سامنے آ کے مفتی اعظم بھی بیٹھ جائے. یہ ہو سکتا تھا کبھی؟ آپ سوچ سکتے تھے؟ یہ ہو رہا ہے، دن دہاڑے ہو رہا ہے نا. اور کون نہیں جا رہا اور کس مسلک کے لوگ نہیں جا رہے، اور ایک مسخرے اور مطلب بدترین فحش مذاق کرنے والے آدمی کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں اب یہ میڈیم ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں بھی جو ہے وہ مرعوبیت کا جو پہلو ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے.